بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 ستمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور سکندر سلطان راجہ کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ضمنی الیکشن رکوا دیے جائیں، اور سیلاب کا بہانہ بنایا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ عمران خان کو روکا جائے گا اور عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دینا، نہیں تو پی ڈی ایم کے پلے ککھ نہیں بچے گا، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جب انٹرم آرڈر جاری کیا تو اس میں وہ اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا، اسپیکر کے بھی، اور آرڈر میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا جو CM2 تھی اس کی سسپینشن کی، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹے آرڈر کی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو نوٹیفیکیشن اسپیکر کا بھی تھا، اور ایک ہی نوٹیفیکیشن میں 11 کے 11 استعفوں کو منظور کیا گیا تھا، اور ایک ہی نوٹیفیکیشن میں سب کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ عدالت نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو یہ نوٹیفیکیشن کالعدم ہوں گے۔ اب اس نوٹیفیکیشن کے بعد میں نے بھی آپ کو بتایا، اور تمام جو میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے بھی قوم کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تمام جو 11 استعفے ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا یا معطل کر دیا گیا ہے، اور تمام بحال ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے تھوڑا سا ایزی فیل کیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ چونکہ عمران خان کی حد تک جو ایک ہمارے اوپر اتنا بڑا پریشر تھا وہ ٹل گیا ہے، اور عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، اور عمران خان کی طرف سے جو ان کے کاغذات نامزدگی منظور بھی ہو چکے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلے وہ 11 کی حد تک تو ہماری جان چھوٹ گئی، اب جو بقیہ چھوٹے موٹے الیکشنز ہیں ان کی حد تک آج انہوں نے ایک اجلاس کیا اور اس میں اس کا شیڈول جاری کر دیا۔ ادھر شیڈول جاری کرنا تھا، اور ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے، اور اپنے پہلے فیصلے کی وضاحت جاری ہو جاتی ہے، اور وہ وضاحت سکندر سلطان راجہ کے سارے کھیل کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ایک بدنیت تھی، الیکشن کمیشن اس وقت بدنیت تھی کہ بڑے اس پر قائم ہے، اور الیکشن کمیشن کی جو بدنیتی ہے وہ دن بدن سامنے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو یہ الیکشن تھا عمران خان کو رکوانا، یہ ان کا مقصد تھا۔ جب پہلے انہوں نے کوشش کی اور ان کو یہ سمجھ آیا عمران خان نااہل ہو جائیں گے، عمران خان نااہل نہ ہوئے، پھر انہوں نے مختلف ہائی کورٹس کے ذریعے ان کو چیلنج کیا، ان کی جو 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کے عمل کو چیلنج کیا، وہاں سے بھی ان کو ناکامی ہوئی، تو پھر انہوں نے سرے سے الیکشن ہی جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ 25 ستمبر کو الیکشن ہونا تھا 9 حلقوں میں، جس میں 9 کے 9 حلقوں میں عمران خان کینڈیڈیٹ تھے۔ منصور علی خان جن کو لوگ لفافہ خور کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ مسلم لیگ نون اور مریم نواز کا بیانیہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میری جب مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں ہمارا ایک بھی کینڈیڈیٹ نہیں جیت سکے گا۔ اس بات کا ان کو آئیڈیا بھی تھا، اور ان کو پوری تسلی تھی، یقین تھا کہ عمران خان کے مقابلے میں پی ڈی ایم کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ جیتنے نہیں جا رہا۔ جب یہ سارا ہو گیا اور پی ڈی ایم نے یہ تماشا کیا اور جو الیکشن تھا اس الیکشن کو چیلنج کیا، اچھا اب آپ گیم دیکھیں۔ گیم یہ ہے کہ عمران خان کی حد تک ان کو لگا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اور ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آتے ہی بلاول زرداری نے اور ANP نے، پشاور ہائی کورٹ میں ANP نے درخواست دائر کیا تھی الیکشن کمیشن کی وجہ سے، اور ملتان لاہور ہائی کورٹ بینچ ملتان میں جو موسیٰ گیلانی ہے اس کی طرف سے درخواست دائر ہوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور کہا گیا کہ یہ جو ضمنی الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اب کچھ لوگوں نے شیخوپورہ میں ضمنی الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ شیخوپورہ میں جو ضمنی الیکشن روکا گیا یہ غلط ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے۔ اسی طرح سے جو ملتان سے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے چیلنج کیا، اور وہاں سے ایمن ولی خان نے پشاور میں چیلنج کیا۔ ان کو تب یہ لگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، عمران خان کی حد تک جو 11 استعفے تھے وہ تو معطل ہو گئے ہیں، چونکہ اب عمران خان سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، تو اب ہمارے پاس یہ ایک اختیار آ گیا ہے کہ ہم بقیہ الیکشنز میں اپنی بونا فائڈلی شو کروائیں کہ دیکھیں ہم تو الیکشن سے نہیں گھبراتے، ہم تو الیکشن میں جا رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ تھا اب ان کیسز میں شیخوپورہ کا جو الیکشن تھا، جو نوٹیفیکیشن تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو شیخوپورہ میں کوئی سیلاب نہیں ہے، اس وجہ سے شیخوپورہ میں الیکشن ہونا چاہیے، وہ شیخوپورہ کی حد تک چیلنج کیا گیا تھا۔ اب اسی فیصلے کی بنیاد پر کل ملتان بینچ میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دینا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے بھی دینا تھا۔ انہوں نے آج یہ کیا کہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، اور انہوں نے کہا جی کہ چونکہ
عمران خان کی حد تک اور جو 11 استعفے ہیں ان کی حد تک تو فیصلہ آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور وہ تمام استعفے معطل ہو گئے ہیں۔ باقیوں کی حد تک ہم جو 4 حلقے ہیں جس میں 3 پی پی ہیں اور ایک این اے ہے، این اے 157 ملتان، پی پی 139، پی پی 241 اور پی پی 209، یہ 4 حلقے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا جی کہ آج اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ یہ 4 دن پہلے اجلاس ہوتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ملک میں جو سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے الیکشن پاسبل ہی نہیں رہا۔ جیسے ہی عمران خان کی حد تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو سیکیور کیا تو اس کے بعد انہوں نے آج صبح ہی اجلاس بلا کے فیصلہ دے دیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ آج الیکشن کمیشن کے اہم اجلاس سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ہوا، اور اس میں جو سیکرٹری الیکشن کمیشن اور دیگر لوگ بھی تھے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کو بریف کیا کہ 8 ستمبر 2022 کو الیکشن کمیشن نے 13 قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ جات کے ضمنی انتخابات اور سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ضمنی انتخابات کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ اجلاس میں ہم نے غور و خوض کیا ہے اور 9 اکتوبر تک حالات بہتر ہو جائیں گے اور منظوری دی جاتی ہے۔ صرف انہوں نے کہا کہ ان 4 حلقوں کی حد تک منظوری دی جاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے 9 حلقہ جات جن میں پولنگ ملتوی کی گئی تھی اس میں معزز اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن 9 جولائی 2022 جس میں ممبران قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، معطل کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ وہ معطل ہو گیا ہے اس وجہ سے جو باقی 4 ہیں ان کی حد تک ہم الیکشن کروانے کو تیار ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کی بدنیت ہی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سارا معاملہ ہوا۔ بعد میں خیر ان کی طرف سے یہ پریس ریلیز بھی جاری کی گئی کہ ہمیں الیکٹرانک میڈیا کی طرف سے پتہ چلا ہے کہ کوئی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اور کوئی وضاحت آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی شکور شاد کیس میں، تو اس وجہ سے ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ اب جہاں پہ الیکشن ہونا ہے 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ہے، اور 27 جولائی کو وہ نوٹیفیکیشن تھا، اور 27 جو جولائی کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم کیا گیا تھا 29 جولائی کا الیکشن کمیشن کا۔ اب 29 جولائی، 29 اگست اور 29 ستمبر، تو 60 دن پورے ہو جانے ہیں۔ 29 ستمبر سے پہلے آئینی طور پر یہ پابند ہیں الیکشن کروانے کے۔ چونکہ بدنیتی ہے، ان کو یہ لگا تھا کہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج دوپہر کو پھر سرپرائز دے دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جیسا ہمیشہ ان کے بڑے اچھے فیصلے آتے ہیں، اور اطہر من اللہ صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارے فیصلے کو کے کندھے پہ رکھ کے، فیصلے کے کندھے پہ رکھ کے انہوں نے عمران خان کے خلاف جو الیکشن تھا اس کو ملتوی کر دیا۔ اس پر جو عدالت ہے، عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ 2018 میں قومی اسمبلی میں این 246 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب رکن عبدالشکور شاد نے 8 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں استعفے کی منظوری کو چیلنج کیا تھا۔ 9 ستمبر کو شکور شاد کی درخواست پر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ تو پی ٹی آئی کے سارے استعفے ہی مشکوک ہو گئے۔ عدالت نے این 246 کی نشست خالی قرار دینے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا۔ یہی نہیں، عدالت نے پاکستان تحریک انصاف عبدالشکور شاد کو اسمبلی کارروائی میں شامل ہونے کی بھی ہدایت کی تھی، لیکن وہ اورل زبانی ہدایت کی تھی کہ آپ جائیں، کیونکہ خواہش ہے۔ آنریبل چیف جسٹس بدیال صاحب بھی اکثر فرماتے رہتے ہیں کہ آپ اسمبلی واپس چلے جائیں، اور اطہر من اللہ صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسمبلی چلے جائیں۔ اسمبلی میں جہاں پر پہلے 19 لوٹے بیٹھے ہیں وہاں ایک 20واں چلا جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اپوزیشن میں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، پڑھ کے بتایا تھا کہ جو سی ایم تھی سٹے آرڈر کی جو سول مسلینیس اپلیکیشن تھی، اس میں سمپل اتنا لکھا ہوا تھا کہ جو نوٹیفیکیشن ہے 28 جولائی کا اسپیکر کا اور 29 جولائی کا الیکشن کمیشن کا، دونوں کو معطل کیا جاتا ہے۔ اس میں اسپیسیفکلی کوئی چیز نہیں لکھی گئی تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر آ گئی معاملہ وضاحت کی طرف۔ اب جب وضاحت کی طرف آیا تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ وضاحت جاری کی ہے کہ جو یہ خبر ہے کہ تمام جو ممبران ارکان اسمبلی ہیں، کیونکہ خبر آئی ہے آن دی بیسس آف آرڈر، یہ عدالت کو بھی پتہ تھا کہ یہ وہ واحد آرڈر ہے، عدالت کے سامنے تھا وہ آرڈر جس میں 11 استعفے منظور ہوئے تھے، جس میں 11 استعفوں کو 11 ممبران کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ اب کو یہ تو نہیں تھا کہ عدالت کے سامنے وہ نوٹیفیکیشن کی حد تک تو ریکارڈ موجود تھا۔ عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کے صرف ایک رکن قومی اسمبلی عبدالشکور شاد کے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے، اس کا اطلاق باقی 10 ایم این ایز پر نہیں ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ اسلام آباد کی عدالت عالیہ نے پی ٹی آئی ایم این اے عبدالشکور شاد کی استعفیٰ منظوری کے خلاف درخواست پر صرف عبدالشکور کی حد تک الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے۔ پہلے آرڈر کی وضاحت میں کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن بھی ایک ممبر کی حد تک معطل ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انٹرم آرڈر ہے اور انٹرم آرڈر کی وضاحت لانی پڑے، اور جب اس وقت انٹرم آرڈر دیا گیا تھا اتنے بڑے معاملے کو، اور اس میں باقاعدہ ڈسکس کیا گیا تھا
کہ جو باقی ممبران اسمبلی ہیں ان کی حد تک بھی کیونکہ اگر شکور شاد کو نہیں بلایا گیا تھا، ان کو بغیر بلائے اگر استعفیٰ منظور کیا گیا ہے یا الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کیا ہے تو پھر تو وہ کسی اور کو بھی نہیں بلایا گیا تھا۔ وہی ایک ہی استعفیٰ تھا جس میں 123 لوگ تھے، اور عبد الشکور شاد جو خود جاتا ہے اس کو ریلیف مل جاتا ہے، جہاں پی ٹی آئی بطور جماعت جاتی ہے وہاں پر جو چینج ہو جاتا ہے کرائٹیریا۔ عدالت نے کہا کہ اب ہم وضاحت کرتے ہیں کہ اس میں 11 ممبران نہیں، صرف ایک ممبر کا استعفیٰ ملتوی ہوا ہے۔ اب عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران خان نے سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا تھا جب انہوں نے الیکشن ملتوی کیے تھے سیلاب کی وجہ سے، کیونکہ عمران خان کی تیاری مکمل ہے، عمران خان کو نہ کمپین کرنے کی ضرورت ہے، ایک جلسہ کرنا ہے اور اس کے بعد ان کے کارکنان ہیں وہاں پر جو الیکشن پولنگ ڈے کو مینیج کریں گے آئین اور قانون کے مطابق، اور ان کو ریلیف مل جائے گا۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوا، الیکشن کمیشن پہلے ہی 4 ضمنی الیکشن کی حد تک جو نوٹیفیکیشن تھا یا پریس ریلیز تھا وہ جاری کر چکا تھا کہ 9 اکتوبر کو ان 4 حلقوں میں الیکشن ہوگا۔ اس میں بیسیکلی پی ڈی ایم کو ٹائم دیا گیا کہ آپ مزید کچھ کر سکتے ہیں تو کیا جائے۔ اب عمران خان کی حد تک ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ چلیں ہم اس معاملے کو معطل رکھیں گے، اور جو توہین عدالت کا کیس ہے، دہشت گردی کا کیس ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے یا نہیں آتا، پھر اس کے مطابق دیکھیں گے۔ لیکن ابھی انہوں نے 4 حلقوں کا الیکشن منظور کر کے جو باقی 8 ملتوی رکھے ہیں، عمران خان جہاں پہ امیدوار ہیں، اس کی حد تک ان کی بدنیتی ثابت ہو گئی، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ان کو وہی کہتے ہیں کہ دایاں دکھانا اور بایاں مارنا، کہ انہوں نے ان کو دکھایا کہ سارے معطل ہو گیا، انہوں نے خوشی خوشی باقی جو 4 ضمنی الیکشن تھے ان کو آج اناؤنس کر دیا، سیلاب ختم ہو گیا، راستے کھل گئے، حالات ٹھیک ہو گئے، اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اب اویلیبل ہیں سارے کے سارے۔ جیسے ہی اب عمران خان کی حد تک یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے استعفے نامنظور ہی ہیں اور ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے، اور ان کی درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے خارج ہو چکی تھی، اب ان کی حد تک یہ الیکشن کب اناؤنس کریں گے؟ 25 ستمبر کو الیکشن ہونا تھا، اور یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف یہ 8 کے 8 الیکشن جیت کر ان کو ان کی اوقات دکھائے گی۔ جو بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ اب صرف یہ دیکھیں کہ کیسے مینیج ہوتے ہیں معاملات، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، پھر بلاول زرداری کی درخواست چلی جاتی ہے، پھر احمد ولی خان کی ضمانت درخواست چلی جاتی ہے، پھر ادھر سے 4 حلقوں کی حد تک جو الیکشن کمیشن ہے وہ اناؤنس کر دیتا ہے، پھر وضاحت آتی ہے بعد میں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے تو یہ اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے، اور جن کو قانون بہتر سمجھتا ہے اور جن کے لیے قانون ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔